اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے ہم اپنی توحید سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عشق اور محبت کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں کیسا عشق اور محبت رکھنا چاہیے۔ تو عشق اور محبت جیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنے کا حق ہے، عشق اور محبت جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنے کا جیسا حق ہے، وہ ہم ہماری طرف سے رکھنے جائیں گے تو ہم وہاں فیل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس کا عشق اور محبت پسند کرے، ہم انہی کے راستوں سے عشق اور محبت کرنا تو اس کا حق ادا ہوتا۔ ہم ہمارے الگ اپنی سائنس اس میں نہیں گھسانا اور اب ہمارے طریقے سے کرنے نہیں جانا۔ تو ہمارے کو اگر عشق اور محبت کرنا ہے تو ہم صحابہ کی زندگی دیکھنا، جیسا صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسی عشق اور محبت کرتے تھے اور جیسا ایمان لے کے آئے ہم ویسی عشق اور محبت کرنا اور ہم ویسا ایمان لے کے آنا، تو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا، یعنی عشق اور محبت ہماری قبول ہوگی، ایمان ہمارا قبول ہوگا، عمل ہمارے قبول ہوگی۔ اگر ہم ہماری طرف سے کرنے جائیں گے تو وہ الٹا پلٹا ہو جاتا، اس میں ہمارے کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن اللہ تعالیٰ کو اپن کرے بل کے ساتھ دکھتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جیسے محبوبین جیسے کرے نا، وہ ادائیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو وہی ادائیں ہم بھی کرنا تو اللہ تعالیٰ کو پسند آتا۔ تو وہ رکھتے ہوئے ہم تھوڑے قرآن کے آیتیں اور تھوڑے واقعہ رکھتے ہوئے آج کی ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ایک بندے کا واقعہ سنا رہے ہیں، بنی اسرائیل کا بندہ ہے۔ کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ شخص ایمان والا شخص تھا، متقی پرہیزگار تھا اور نمازی پرہیزگار تھا۔ اس کی جب روح قبض کرنے کی باری آئی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچ گئے، ملک الموت پہنچ گئے۔ آپ کیسے لباس میں ہیں؟ آپ سفید لباس میں ہیں۔ تو جبھی بھی نیکوکار کی روح قبض کرنے کا باری آتی تو اسرائیل علیہ السلام کے علامتیں یہ ہیں کہ آپ سفید لباس میں ہوتے ہیں، نورانی چہرہ ہوتا ہے اور ایک دم خوشبو آتی ہے آپ کے پاس سے۔ تو آپ یہ حلیے میں پہنچے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ وہ نیکوکار شخص پر فرماتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسرائیل علیہ السلام ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ وقت دے رہا ہے، آپ کو جو چاہے، آپ کچھ بھی کام ہے تو آپ کر لیجئے۔ مطلب اللہ تعالیٰ وہ شخص کو موقع دیے، سب کے لیے موقع نہیں ہے، جب وقت آتی اللہ تعالیٰ خود ہی لے لیتے، تو آپ کو وہ شخص کو موقع دیے۔ یہ کون فرما رہے ہیں واقعہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں۔ تو وہ شخص کو موقع دیے۔ اگر ہم وہ شخص کی جگہ ہوتے تو کیا بولتے؟ اب میں گھر والوں کو جا کے بتا کے آ جاؤں کہ میں میری روح قبض ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں، اب مطلب میں اپنے کام نپٹا لوں، یعنی مطلب اپنے کاروبار کے کام نپٹا لوں، یا پھر اپنے گھر والوں کو انفارم کر کے آ جاؤں، یا پھر میرے کچھ پینڈنگ ورکس ہے تو وہ میں ختم کر لوں۔ ہمارے حالاتیں دیکھیں تو ہم یہ سوچتے، مگر وہ جو نیکوکار شخص ہے وہ کیا فرمائے کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے تاکہ میں وضو بنا لوں اور 1-2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو اس وقت آپ میری روح قبض کرنا۔ آپ وہاں پر اپنے گھر والوں کو نہیں سوچے، آپ وہاں پر اپنے جو زندگی جو بتائے، اپنے بزنس ہے، کیا ان کو فیملی نہیں تھی؟ کیا ان کو کاروبار نہیں تھا؟ کیا ان کی اپنی زندگی نہیں تھی نا؟ ہماری بھی تو ہے نا،
مگر ہم کیسے ہیں؟ ایک دم اپوزٹ ہے. ہمارے کو کچھ بھی ایسا آیا، ہمارے کو جو بھی کچھ بھی ایسی، مثال کے طور پہ کینسر ہے بول کے معلوم ہو گیا، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے رہتے خالی میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرا اتنا کاروبار سے اتنی محنت کر کے میں یہ بزنس سیٹ اپ کرا، اس کا کیا ہوگا. ہم خالی اسی میں مصروف رہتے. مگر وہ شخص کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی آپ کا ایمان کا ٹیسٹ لیے، آپ پاس ہوئے، اللہ تعالیٰ گواہی دیے کہ یہ میرا نیکوکار بندہ ہے، متقی بندہ ہے. اور یہ بتانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ پورے امت کو پتہ چلے کہ کسی کی زندگی ہو تو ایسی ہو اور کسی کی موت آئے تو ایسی آئے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جانا. جس کی محبت رہتی اسی کی طرف ہماری رغبت رہتی. تو ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری رغبت دنیا کی طرف ہی ہے. کتنا بھی ہم بول لو، ہماری رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، ہماری رغبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے، دین کی طرف نہیں ہے. کھلے الفاظوں میں دین کو ہم نہ سیکھ رہے ہیں، نہ جو ہے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا عشق اور محبت کرنا ہے، نہ وہ کر رہے ہیں. پھر ہم بڑے باتیں کرتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ایک 4 نمازیں پڑھ کے بولتے ہیں ہم نمازی ہے. اب بھی نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں کہ بھائی میں نماز پڑھ کے آیا، بھائی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں وضو سے ہوں، بھائی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. ایسے بڑے باتیں کرتے ہیں ہم. وہ فرض ہے پڑھنا، وہ بولتے ہوئے پھرنا نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ کے آیا، بلکہ پڑھ لینا، خاموش ہو جانا اپنی جگہ. نماز پڑھ کے آیا، میں یہ کر کے آیا، وہ کر کے آیا، اب بھی زکوٰۃ دے کے آیا بھائی، اب بھی 100 جنوں کو کھانا کھلا کے آیا بھائی. وہ سب بات کر کے وہ عمل کو ضائع کر دینے کا مطلب ہے وہ. اب دیکھیں آگے سمجھتے ہیں. جنگ بدر جب ہوئی، جنگ بدر کب ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرے مکے سے، تو مکے میں جب آپ تھے، تو جب آپ اپنی دین رکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ، تو کیا کرے؟ جو صحابہ ایمان لے کے آئے، پہلے وہ لوگ بھی جو ہے مکہ والوں کے ساتھ میں تھے، مگر ایمان لانے کے بعد صحابہ اکرام بنے. تو جب اب ایمان لے کے آئے تو اس میں پہلے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا تھا؟ صحابہ بننے سے پہلے آپ جو ہے چیف جسٹس تھے وہ مکہ کے، یعنی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہوتے ہیں نا، آپ کا رتبہ وہ تھا، آپ کی پوزیشن وہ تھی. تو جب آپ ایمان لا لیے تو یہ چھوڑ دیے، اور وہ لوگ جو مشرکان مکہ تھے وہ لوگ پورا چھین بھی لیا آپ سے، صرف ستاتے تھے، آپ کو مارتے تھے، ہر چیز ظلم وہ کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ جب اجازت دیے، جب حکم دیے ہجرت کرو، تو اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کرے. پھر مدینہ شریف جب ہجرت کرے، ہجرت کرنے کے بعد وہاں پر انصار صحابہ تھے اور دوسرے صحابہ بھی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب ہجرت کر کے 1 سال گزر گیا، 1 سال جب گزر گیا تو یہاں سے مکے سے مشرکان مکہ کیا کرے، 1000 کا لشکر پورے جنگی سامان کے ساتھ، اونٹ گھوڑے کے ساتھ اور پورے آرمری کے ساتھ، تیاری کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف آ رہے ہیں. کتنے؟ 1000 کا لشکر ہے اور پورے جنگ کے ساز و سامان کے ساتھ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مشرکان وہاں سے آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ صحابہ کو جمع کرے. کتنے صحابہ کو جمع کرے؟ 313 صحابہ کو جمع کرے. اب 313 صحابہ کی حالت ایسی ہے، اب اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہے، اور کسی کے پاس کرتا ہے تو کرتا ہے مگر طیبہ وہ نہیں ہے، سر پہ بننے کا نہیں ہے. کسی کے پاس سر پہ بننے کا وہ غطرہ ہے مگر کرتا نہیں ہے. ایسی حالت ہے نہ کہ تلوار وہ تو چھوڑی دو، جسم کی جو ساز و سامان ہے جنگ کا وہ تو چھوڑی دو، یہ کپڑے پہننے کے تک اتنی مسکین حالت ہے. پھر بھی کیسی عشق اور محبت ہے، کیسی عشق اور محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ کیا کریں؟ 313 لوگوں کو جمع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کون سی دن ہوا؟ 17 رمضان کو وہ جنگ بدر ہوئی. تو جب 313 لوگوں صحابہ کو جمع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 2 بچے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے. ایک بچے کا نام تھا معاذ، بڑے بھائی کا نام تھا معاذ، چھوٹے بھائی کا نام تھا موز. معاذ اور موز، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے دونوں بھی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما کو بھی یہ جنگ میں شامل کر لیجئے، ہما کو بھی سلیکٹ کر لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے کہ بڑے بھائی تھوڑے ہائٹ میں بڑے تھے، 8-9 ایئرس کے تھے، تو ٹھیک ہے آپ شامل ہو جاؤ، مگر چھوٹے ماں اس کو بولے کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی آپ نہیں کر سکتے جنگ، ابھی اتنے آپ بالغ نہیں ہیں۔ تو آپ کیا کریں، ہائٹ میں چھوٹے تھے تو ایسا انگلیوں کے بل ٹھہر گئے کہ یا رسول اللہ دیکھیے میں ہائٹ میں لمبا تو ہو گیا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع کر دیا۔ پھر کیا فرمائے، اگر یا رسول اللہ اگر ابھی بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو آپ ہم دونوں کی جنگ کرا کے دیکھ لیجئے، آپ کشتی کرا کے دیکھ لیجئے، میں میرے بڑے بھائی کو پٹک دوں گا۔ تو جیسا آپ فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے آپ دونوں کشتی کرو، تو آپ دونوں کشتی کرے، تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو پٹک دیا۔ تو یا رسول اللہ دیکھ لیا نا آپ نے کہ میں نے بڑے بھائی کو ماس کو پٹک دیا، تو اب تو آپ مجھے لے لیجئے جنگ میں، اپنی صفوں میں شامل کر لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بولے کہ ٹھیک ہے اب آ جائیے، آپ جوائن ہو جائے دونوں بھی۔ تو اب جوائن ہو گئے۔ پھر جب جنگ بدر کے مقام پہ پہنچنے کے بعد پہلے جنگوں میں کیا ہوتا تھا، ایک سائیڈ میں ایک فوج ہوتی تھی اور دوسری سائیڈ میں دوسری فوج ہوتی تھی۔ تو فوج میں سے کیا کرتے تھے، یہاں سے 3 لوگ پہلے آتے تھے، 3 صحابہ یہاں سے آتے تھے اور 3 مشرکان مکہ یہاں سے آتے تھے۔ اب کیا کرے، پہلے یہ لوگ لفظوں کی جنگ کرتے، کون ہے، اب مشرکان مکہ سے 3 لوگ آئے، اب یہاں سے 3 صحابہ آئے، یہاں سے 3 صحابہ، پہلے انصار صحابہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 انصار صحابہ کو بھیجے، وہاں سے 3 مطلب مشرکوں کے سردار تھے، ان لوگوں کے نام مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، تو 3 سرداران آئے تھے، ان لوگوں کے نام کچھ ایسے ہیں، ایک کا نام تھا ولید، ایک کا نام تھا شعیبہ، ایک کا نام تھا عتیبہ۔ تو شعیبہ عتیبہ دونوں باپ بیٹے ہیں، اور ولید کون ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیف اللہ ہے ان کے والد ہے ولید۔ آپ تینوں ہیں، ولید، شعیبہ اور عتیبہ، تینوں مشرکوں کی طرف سے آ رہے ہیں، اور 3 انصار صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بھیجے۔ اب یہ لوگ تینوں کیا بول رہے ہیں، دیکھیں آپ تو انصار صحابہ کو جانتے نہیں تھے، تو کیا بول رہے ہیں یہ لوگ کہ ہمارے قبیلے والوں کو بھیجو، ہم جو ہے عرب ہے، ہم بہادر قوم ہے، تمہار سے لڑنا ہماری بے عزتی ہے، بول رہے ہیں، تو ہمارے خاندان والوں کو بھیجو، ہم تمہارے کو نہیں جانتے، ہمارے برابری والوں کو بھیجو، ہمارے قبیلے والوں کو بھیجو، تمہارے سے لڑنا ہماری بے عزتی ہے، بول رہے ہیں لگا کس کو، انصار صحابی کو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، ان کو واپس بلا لیے اور یہاں سے 3 صحابہ کو بھیجے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں سے 3 صحابہ کو بھیجے، یہاں سے 3۔ تو اب کیا کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید سے لڑ رہے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ سے لڑ رہے ہیں، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ سے لڑ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بار میں ولید کا کام کر دیا، ایک ہی بار میں۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، ایک ہی بار میں شیبہ کا کام کر دیا۔ اب جو ہے حضرت جو تیسرے صحابہ تھے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے تھوڑے سے بڑے ایج کے تھے، 60 ایئرس 70 ایئرس ایسے تھے، اور جو عتبہ تھا انہیں جو ہے جوان تھا، اور شیبہ کا بیٹا تھا انہیں، تو تھوڑی سی تلواروں کی وہاں پر جنگ ہوئی دونوں کی، اور آپ جو ہے اس میں زخمی بھی ہوئے۔ پھر آپ دونوں جب ان دونوں کو مار دیے، ولید اور شیبہ کو دونوں کو مار کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں مل کے عتبہ کو مار دیا، اور آپ زخمی حالت میں، آپ نزا کی حالت میں تھے، زخمی حالت میں کندھے پہ اٹھا کر واپس اپنے خیمے کی طرف لے کے گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے۔ پھر جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آپ کو سر رکھ کے لٹائے، تو آپ فرمائے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ برابر آپ شہید ہو گئے، اور آپ اسی زخم میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ پھر جب مدینہ شریف پہنچے تو وہاں پر آپ کے تدفین ہوئی۔ پھر اب کیا ہوا، اس کے یہ ہو گیا، اس کے بعد پھر پوری فوج ایک دم وہ ہو گئی، لڑنا شروع کر دی، اور جب پوری جنگ جب زوروں پر تھی، فل زوروں پر تھی، تو حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ جب پورے زور و شوروں پہ تھی، ایک رائٹ سائڈ سے ایک بچہ آیا، کون، معاذ، وہ بچہ آ کے فرماتا ہے کہ چاچا اس میں سے
ابو جہل کون ہے؟ تو بیٹا بھتیجے تم کو کیا کرنا ابو جہل سے؟ تو میں نے قسم کھا لی تھی کہ یہ میرے کو معلوم تھا کہ یہ ابو جہل سرکار کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور میں نے قسم کھا لی تھی کہ یا تو وہ رہے گا یا تو میں رہوں گا، اسی وجہ سے میں بول رہا ہوں، اور میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ تو آپ فرمایا حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو سب سے اونچے خط کا ہے اور جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور جو پورا لوہے کے ڈریس میں ہے، وہ ہے دیکھو ابو جہل۔ تو جیسا یہ بتائے کہ وہ ہے، بجلی کی طرح نکلے، وہ جیسا نکلے لیفٹ سائڈ سے دو چھوٹے بھائی آ گئے، چچا اس میں سے ابو جہل کون ہے؟ بھتیجے تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ تو آپ فرمائے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ سرکار کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور میں نے اس کے ٹائم سے قسم کھا لی تھی یا تو وہ رہے گا یا تو میں رہوں گا۔ تو وہ دیکھو وہ سب سے اونچے خط کا جو ہے وہ ہے۔ تو جیسا آپ نے فرمایا یہ بجلی کی طرح یہ بھی نکلے، اور دونوں بھائی گئے وہاں پر اور اس کے پیر پہ وار کرے، اس کا پیر کاٹ دیے، ابو جہل کا پیر کاٹ دیے۔ پیر کاٹتے کہ انہیں گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اب اس کے ابو جہل کے ایک بیٹا تھا اکرمہ، بعد میں انہوں نے ایمان لایا، اکرمہ تھا اس کے ساتھ، ان کا بیٹا۔ اکرمہ نے کیا کیا، جیسا دیکھا کہ دو بچے اس کے والد کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، فوری پلٹ کے ماس کے شولڈر کے اوپر تلوار کے ساتھ حملہ کیا، اور جیسا حملہ کیا شولڈر کے ساتھ، شولڈر کٹ گیا، شولڈر کے ساتھ پورا ہاتھ کٹ گیا، اور تھوڑے تسمے کے ساتھ، تھوڑے چمڑے کے ساتھ وہ ہاتھ لٹک رہا۔ اب ہاتھ لٹک رہا، اب انہوں ایک ہاتھ سے لڑ رہے، کون؟ ماس ایک ہاتھ سے لڑ رہے، اب انہیں ایسا مار رہے ہیں تو ایسا ہاتھ بیچ میں آ جا رہا ان کے، ایک ہاتھ سے وار کر رہے ہیں تو ایک ہاتھ لٹک رہا نا، وہ تو ایک ہاتھ ایسا آتے جا رہا بار بار، ارے ڈسٹرب ہو رہا ہاتھ سے، بول کے آپ گھوڑے پہ سے اتر کے ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھ کے کھینچتے کہ پورا ہاتھ نکل گیا آپ کا۔ پھر وہ ایک ہاتھ سے آپ جو ہے قتل کر دیے ابو جہل کو۔ پھر جب واپس آئے، جب جنگ ختم ہو گئی تو جب آئے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ ہاتھ پیش کرے اپنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہا پہ دہن لگا کر وہ ہاتھ کو واپس چپکا دیا، تو وہ ہاتھ پھر واپس نارمل جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو مال غنیمت ملا، سب سے زیادہ مال غنیمت آپ ماس کو دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنا بھی ابو جہل کا جتنا بھی مال تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے حملہ کیا تھا، تو آپ پورا مال ابو جہل کا ماس کو دیا۔ کیا وہ بچے ہیں وہ؟ کیا ان کو اپنی زندگی پیاری نہیں تھی؟ کیا ان کے پیرنٹس ان کو بولے نہیں کہ تم نہیں جانا جنگ لڑنے کے لیے، ابھی تو تم لوگ چھوٹے بچے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی وہ نہیں تھا، کھیل کود میں ان لوگوں کی زندگی دل نہیں بولتا تھا ان لوگوں کا کھیلنا؟ آج ہمارے بچے یہی حالت ہے کہ نہ ان لوگوں کے پاس وقت ہے دین کے لیے، نہ ان لوگوں کے پاس کوئی انٹرسٹ ہے عشق اور محبت کرنے کا، کوئی ان لوگوں کے پاس مقصد ہے کرنے کا اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گھر میں وہ ماحول ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ گھر میں ماں باپ وہ ماحول بنائیں گے تب وہ بچوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے کو عشق اور محبت حقیقت میں کس کے ساتھ کرنا ہے۔ ان لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ عشق اور محبت کر لے رہے ہیں۔ اب جو ہے دوستوں کی محبت میں انہیں رات بھر گھر کے باہر رہتا، عیاشیوں میں رہتا، یہ سب چیزوں میں رہتا، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت۔ اب اس میں 313 کی صف میں بوڑھے بھی ہے، بچے بھی ہے، جوان بھی ہے۔ اب کیا وہ بوڑھوں کے فیملیز نہیں تھے؟ کیا وہ مردوں کے فیملیز نہیں تھے؟ کیا ان لوگوں کا کاروبار نہیں تھا؟ کیا ان لوگوں کی زندگیاں نہیں تھے؟ سب تھے نا، مگر سب قربان کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جیسا حکم ملا سب قربان۔ آپ جو ہے مکہ سے جب آپ یہاں پر آئے صحابہ، تو پوری زمین جائیداد چھوڑ دے کے آ گئے۔ زمین جائیداد لے لیجئے آپ، جب جان پہ بات آئی جان بھی قربان یا رسول اللہ، جان بھی قربان۔ آج ہمارے کو کچھ بھی کرو، ہمارے کو دین کا کام کرو، کچھ بھی دین سیکھو، لوگوں تک پہنچا، وہ نہیں ہوتا ہمارے سے۔ گھنٹوں موبائل پہ رہو بولے، گھنٹوں نکال دیتے، راتاں نکال دیتے، مگر عشاء کی نماز نہیں ہوتی ہمارے سے، فجر کی نماز نہیں ہوتی ہمارے سے، اذان ہوئیں گی کے بعد جب ہم سوئیں گے برابر، مگر اٹھ کے نماز نہیں پڑھیں گے، وہی فون میں گندگی دیکھ لیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وہ صحابہ کی کیا فیملیز نہیں تھے؟ ان لوگ کی بھی تو فیملیز تھے نا، مگر جب گئے، اب 313 کے سامنے 1000 کی لشکر ہے، ریشیو دیکھ لیا جی آپ، ایک کو 30 جنوں کو مارنا ہے وہاں پر۔ ایک بندہ جو ہے بہت ہوگا 6-7 کو مارتا،
8واں تو اس کو مار ہی دیتا نا. تو بات یہ تھی کہ آپ اپنے موت کو گلے لگا رہے تھے, ویسی حالت تھی وہاں پر, موت کو گلے لگانا تھا, دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ان لگا, پھر پلٹ کے نہیں دیکھے دنیا کی طرف. ایسی نکلنا دنیا ہمارے دلوں سے, ایسی نکلنا محبت دنیا کی ہمارے دلوں سے, تو ہمارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسی محبت پیدا ہوتی. جب تک ہمارے دلوں میں دنیا کی, ہمارے اپنے آپ کی, ہر چیز کی محبت رہے گی نا, وہ محبت نہیں آتی, وہ اخلاص والی محبت نہیں آتی ہمارے, نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتی, نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتی. تو اللہ تعالیٰ نے نصرتیں بھیج دی تھی جنگ بدر میں, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی تھی پہلے ہی. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ, جنگ بدر سے ایک رات پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات بھر رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں, یا باری تعالیٰ کل کا دن بہت بڑا دن ہے, کل کا دن جنگ کا دن ہے, یہ 313 یہ چند مسلمان اگر کل ان لوگ مر جائیں, کل ان لوگ شہید ہو جائے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا. ایسی دعا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی زبردست دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی دعا قبول کر لیے تھے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کرتے گئے ایسی شدید دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو اتار دی. آپ فرماتے ہیں کہ 1000 میں سے خالی 70 کو مارے تو باقی کے بھاگ گئے ڈر کے. کیا بول رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خالی وہ لوگ ایسا تلوار اٹھا رہے, ہمارے گردنیں اکھڑ جا رہے. مطلب ان لوگ کی تلواریں جو ہے چھوٹے چھوٹے جو بھی ہے ان لوگ کے ہاتھ میں لکڑی سے جب مار رہی تو فرشتے ان لوگ کی گردنیں اکھاڑ دے رہے, ملائکہ ان کے گردنیں اکھاڑ دے رہے. تو وہ لوگ بچے ہوئے جو لوگ بھاگ گئے اپنی جان بچا کے, اس میں سے کیا کرے 70 کو مار دیے اور 70 کو بندی بنا لیے, مطلب وہ کر لیے, بند کر لیے, اور باقی کے جنے بھاگ گئے. جو بچ کے بھاگ گئے ان لوگوں سے پوچھے کیا ہوا, کیسا ہوا, تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلا, سمجھ میں نہیں آ رہا. ان لوگ ہمارے اوپر خالی ایسا وار کرنے آ رہے اور ہمارے گردنیں نکل جا رہے ہیں یہاں پر. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے وہاں پہ جنگ بدر کے مقام پہ فرما دیے تھے کہ کون سا سردار کہاں پر کٹ کے گرے گا, اور جب دوسرے دن دیکھے تو وہ سردار, وہ بندہ جو بھی ہے وہ اسی مقام پر کٹ کے گرا ہوا تھا. تو 70 جو لاشوں کو جنگ بدر کے کنویں میں ڈالے, کنویں میں پوروں کو ڈال کے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو جہل, ناموں کے ساتھ, اے ابو جہل, اے ابو شعیبہ, اے اتیبہ, اے فنا بن فنا, پوروں کے ناموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقف. تو پوروں کو بتا کے پوچھے کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ نہیں پایا نا, میں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا. تم نے میں اللہ کے اوپر ایمان لانا جیسا حق تھا ویسا ایمان نہیں لے کے آئے, اسی لیے تم اللہ کے عذاب میں آ گئے. میں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا آج. تو آپ کے بازو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ تو مر چکے ہیں, یہ لوگ کیسا سنیں گے اور کیسی بات کریں گے, اپنی بات ان کو کیسا سنے آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے عمر, یہ ہم سے اچھا سنتے ہیں, یہ صرف بول نہیں سکتے مگر سن برابر سکتے, ہر چیز سن سکتے مگر بول کچھ نہیں سکتے ان لوگوں, اور ہم سے اچھا سنتے ہیں ان لوگوں پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھیں کیسی عشق اور محبت ہے آپ کی صحابہ کرام کی, اور ہماری زندگیوں میں دیکھ لیں یہ کسوٹی ہے. حضرت قبلہ فرمائے کہ یہ کسوٹی ہے, یہ کسوٹی پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لینا کیا ہم فٹ ہو رہے ہیں. اگر ہم فٹ نہیں ہو رہے ہیں تو ہمارے کو ویسی ہمارے اندر عشق اور محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم فٹ ہو رہے ہیں تو مبارکباد ہے, اگر ہم فٹ نہیں ہو رہے, دنیا کی محبت ہے ہمارے دلوں میں, تو فوراً توبہ کرنا ہے اور پلٹنا ہے, اور جیسا عشق اور محبت کا جیسا تقاضا ہے, جیسے ریکوائرمنٹس ہے, جیسا کرنے کا حق ہے ویسا کرنا, تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی قبول ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی قبول ہوگا. اب دیکھیں قرآن سے ہم بات آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب, اے میرے حبیب, لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اے حبیب, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری سنتوں کو فالو کرنا,
میرے اتباع کرنا یعنی میرے اوپر ایمان لے کے آنا، تو اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ ہے وہ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. اب وہ کیسا ہے، کیسی مثال ہے اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئینہ ہے. تو اب آئینہ ہے، آئینے کے پیچھے شوکیس ہے، شوکیس کے بیچ میں آئینہ رہتا، مگر اندر کی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں نا کیا ہے شوکیس کے اندر. تو اسی کا مثال رکھتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نور فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے. تو آپ کے نور سے ہر چیز منور ہے یا حبیب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. تو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ کہہ دو اے حبیب، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے خاطر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بعد تقریباً ہم سنتے ہیں کہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور کریم. یعنی اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ اے بندے دیکھ میں تیرے ساتھ کیسی محبت کرتا ہوں، تو دل سے اپنی محبت نکال کے میری طرف پلٹ تو صحیح. تیری ہر حاجتیں پوری کرنے کی ذمہ داری میری ہے. تو کئی کو دنیا کی طرف جا رہا، تو کئی کو دنیا کو اپنا حاجی روا بنا رہا. میں تیرا حاجی روا ہوں اے بندے. تو میری طرف ایک بالش آ، میں تیرے طرف ایک ہاتھ آتا ہوں. تو میرے طرف ایک ہاتھ آ، میں تیرے طرف دو ہاتھ آتا ہوں. تو میرے طرف چل لیتا ہے بندے، میں تیرے طرف دوڑ لیتا آتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے کو صرف پلٹنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ریڈی ہے ہمارے پیچھے. پلٹتے ہی کہ اللہ تعالیٰ ہے وہاں پر. ہم بغیر پلٹ رہے نہیں، ہم صرف ایک ہی طرف دنیا کی طرف ہی ہمارا دھیان ہے. دنیا ہی ہمارے کو عزیز دکھ رہی ہے. اب ہم جو ہے ایسے اپنے حالتوں کو دیکھ لیتے، ہم بھول گئے کہ ہم مرنے والے ہیں، بلکہ ہم بھول گئے ہماری خبر کی تیاری ہم بھول گئے. دنیا کی محبت اتنی ہو گئی کہ ہم آخرت کو بھول گئے، اللہ رسول کو بھول گئے، دین کو بھول گئے. ہماری 3 سوال ہمارے کیا ہے خبر میں، ہم وہ بھول گئے. ہمارے حالتوں کو دیکھے تو ایسے ہے ہمارے حالت ہے. اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ تم لوگ اگر میرے دین کو نہیں اپنائیں گے، دین سے پھر جائیں گے، تو میرے کو تمہاری لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. بر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے تو میرے کو تمہاری حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے تقوی کی ضرورت نہیں ہے. ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اگر تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے تو میں تم کو مار کر دوسری قوم بنا دوں گا، اور میرے لیے وہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اور وہ لوگ جو میں دوسری قومیں بناؤں گا وہ میرے سے محبت کرنے والے ہوں گے اور میں ان سے محبت کرنے والا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیا کہ ہم اللہ کا دین سمجھیں اور اللہ کو کیسا عشق اور محبت کرنا ہے آج ہم سمجھ رہے ہیں. یہ ہماری کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ کام لے رہا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں. اب ایمان یعنی کیسی ہے؟ ایمان کو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان هو الیقین. جتنا یقین ہوگا اتنا ایمان ہوگا. اور ڈیٹیل میں اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جتنا عشق اور محبت ہوگا اتنا ایمان ہوگا. کھلے الفاظوں میں جتنا عشق اور محبت ہوگا اتنا ایمان ہوگا. اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داروں کی محبت کے. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ جو جتنے بھی نیک عمل کر رہے ہیں، جتنے بھی جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور جتنے بھی روزے رکھ رہے ہیں، حجیں کر رہے ہیں، جتنے بھی نیک عمل کر رہے ہیں اس کی اجرت میں نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر اے حبیب ان سے کہہ دو
کہ آپ کے رشتہ داروں سے محبت کریں. رشتہ دار کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت. اہل بیت کون ہے وہ ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہے. کون ہے اہل بیت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ہے, حضرت امام حسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہ پنجتن سے محبت کرنا ہے. وہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اے آپ, میں اجرت نہیں مانگتا سوائے خالی میرے حبیب کے گھر والوں سے محبت کرو. میرے حبیب اور میرے حبیب کے گھر والوں سے محبت, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے کچھ اجرت نہیں چاہیے. اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے. یقین جانو اللہ بہت, یہ دیکھیں, یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے. ان اللہ غفور شکور. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہر آیت کے بعد ایسے آیتیں رکھے, ایسی پیارے آیتیں بنائے اللہ تعالیٰ. قرآن کی ایک ایک آیت اتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بعد اپنے آپ کو بتا رہا کہ میں کتنا مہربان ہوں اے بندے, میں کتنا غفور الرحیم ہوں, میں کتنا غفور الشکور ہوں. تم میری طرف پلٹو اے بندے, میرے حبیب کی اتباع کرو تو تم میرے سے محبت آٹومیٹک ہو جاتی تمہارے کو. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے تو اب سے ہم محبت ہوگی. اب دیکھیں وہاں پہ جنگ بدر میں چھوٹے بچے, وہ لوگ کو کیا معلوم عشق اور محبت کیا ہے, ان لوگوں کو کیا معلوم ایمان کیا ہے. مطلب ان لوگوں کو کھیل کودنے کی عمر ہے ان لوگوں کی. وہ لوگ جنگ میں آ گئے, اپنا ہاتھ کٹا دیے, پھر بھی آپ ہمت نہیں ہارے. کیسی محبت ہے. وہ لوگ بچے ہو کر واپس پلٹ کے نہیں دیکھے ہمارے کو. ہمارے گھر والے ویٹ کر رہے ہوں گے, ہمارے پیرنٹس ہوں گے گھر میں, ہمارے بھائی دوسرے بھائی بہن ہوں گے. وہ لوگ پلٹ کے نہیں دیکھے, ایک بار چلے گئے پلٹ, پھر دنیا کو پلٹ کے نہیں دیکھے وہ لوگ. ویسی محبت کرنا ہمارے کو. جب جان کی بات ہے یا رسول اللہ قربان ہے آپ کے اوپر, جب مال کی بات ہے یا رسول اللہ قربان ہے آپ کے اوپر. ہر چیز گھر والوں سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ, اپنے آپ سے زیادہ, اپنے مال و دولت سے زیادہ, اپنی اولادوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے اس کو اور سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ایمان لانا اور کیسی عشق اور محبت رکھنا, تو وہ ہمارے دلوں میں وہ عشق اور محبت پیدا ہوتا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیں, اب ہم تو گھر والے ہیں, اب جو لوگ یہ ریکارڈنگ سن رہے ہیں وہ تو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں نا. تھوڑے رشتہ دار ہوں گے, تھوڑے دوست ہوں گے, مگر جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں. تو مگر ہم اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے قریب آ رہے ہیں, اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میں ان لوگوں کو میں جنت واجب کر دیا ان لوگوں کے اوپر. تو ہم جو ویکلی جو حلقہ کر رہے ہیں, جو ویکلی جو بیان کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے جو اللہ کے خاطر جو محبت کر رہے ہیں, وہ ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت واجب کر دی ہے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس میں جو غلطیاں ہوئے, جو کوتاہیاں ہوئے, اس کو معاف کر دیجیے مولا, اس کو قبول فرما لیجیے مولا. واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.